ہیں حضرات شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، اہل حدیثو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ شہید قائد نے کہا تھا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ختم نبوت کے ظاہری ڈاکوؤں کا راستہ روکا، تم ہی ہو جنہوں نے ختم نبوت کے باطنی ڈاکوؤں کا راستہ روکا۔ علامہ شہید کے قافلے کو لے کر چلنے والے نوجوان فخر یوتھ فورس قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کے فرزند سالار یوتھ فورس محترم جناب حافظ عامر صدیقی صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ محترم جناب حافظ عامر صدیقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، اس کانفرنس کے منتظمین اور انتہائی معزز حاضرین کرام، میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ میں آج اسلاف کی یادگار اس سالانہ سیرت شاف محشر کانفرنس میں حاضری دے رہا ہوں۔ کبھی میرے والد محترم بھی اس سٹیج پر حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن میری حاضری ایک طالب علم کی حیثیت سے ہے یا آپ کا دوست اور بھائی کی حیثیت سے ہے، تو کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام بسلسلہ شان صحابہ و اہل بیت منعقد ہو رہا ہے، اور موجودہ حالات کا یہ تقاضا ہے کہ صحابہ سے محبت کے پیغام کو، اہل بیت سے محبت کے پیغام کو لے کر گلی گلی جایا جائے، شہر شہر جایا جائے، کریا کریا بستی بستی یہ صدا اور ندا دی جائے۔ دشمنان صحابہ کو یہ پیغام دیا جائے اور کھل کر فخر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے دشمنان صحابہ کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ جب تک اس ملک میں صحابہ سے محبت کرنے والے موجود ہیں، جب تک اس ملک میں صحابہ سے عقیدت رکھنے والے موجود ہیں، جب تک اس ملک میں صحابہ کی ناموس کا دفاع کرنے والے موجود ہیں، وہ کسی بد کردار کو، کسی گستاخ کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ سڑکوں پہ نکل کر، گلیوں میں نکل کر، چوکوں پہ نکل کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے، ان کی ذات پر تبرہ کرے۔ محبان صحابہ ہر ایسی زبان کو گدی سے کھینچ لیں گے اور انشاءاللہ ایسی زبانوں کو خاموش کرا کر رکھ دیں گے۔ اور حضرات، ڈرنے کی بات نہیں۔ جب صحابہ کی گستاخی کرنے والے دشمنان صحابہ نہیں ڈر رہے تو آپ کس لیے ڈر رہے ہیں؟ صحابہ
نہیں، انبیاء کے بعد اس دھرتی پر سب سے اعلیٰ، بہترین اور افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور صحابہ کی خدمات گنوانے لگوں تو پھر مدتیں چاہیے، صدیاں چاہیے، صحابہ کی تاریخ کا روشن باب ختم نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نہ ہوتے آج قرآن سینوں میں محفوظ نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے آج حدیث ہم تک نہ پہنچتی، صحابہ نہ ہوتے آج بدر کے میدان سے شہیدوں کے خون کی مہک نہ آ رہی ہوتی، صحابہ نہ ہوتے آج احد کے میدان میں قربانیاں اور وفاؤں کی داستانیں نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، روزے کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے نبی کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آپ کا شب روز ہمیں معلوم نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے آقا کا اسوہ حسنہ ہمارے تک نہ پہنچتا، صحابہ نہ ہوتے آقا کے بعد اسلام کی حفاظت نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے مرتدین کا خاتمہ نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے دنیا کو ریاست مدینہ کا پتہ نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے 65 لاکھ مربع میل کی اسلامی سلطنت نہ ہوتی، صحابہ نہ ہوتے روم اور ایران کی فتوحات نہ ہوتی۔ اور مجھے کہہ لینے دے، اگر آج تجھ تک اور مجھ تک دین پہنچا، اگر آج تو اور میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ سب کا سب صحابہ کرام کا کریڈٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دے دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ آج کے مسلمان اگر تو ایمان لانا چاہتا ہے تو صحابہ سے محبت کر اور صحابہ جیسا ایمان لے کر آ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مسلک حق اہل حدیث۔ اور اسی لیے مالک کائنات نے صحابہ کو اپنی رضا اور رضوان کے سرٹیفکیٹ اس دنیا میں عطا کر دیے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ واجر عظیم۔ کہیں فرمایا اولئک حزب اللہ، کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں فرمایا اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک حزب اللہ۔ یہ سب کے سب سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو عطا کر دیے۔ اور آج تو اٹھ کر صحابہ کی ذات کے بارے میں بکواس کرتا ہے، صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، اور سن لیجئے صحابہ اسلام کے گرد وہ قلعہ ہے کہ جس کی ایک بھی اینٹ نکل گئی تو پورے کے پورے قلعے کی عمارت مسمار ہو سکتی ہے۔ کسی ایک صحابی کو اگر آج خدا نخواستہ مشکوک کر دیا گیا تو پورے کا پورا دین مشکوک ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کا سارا دین ہم تک کس طرح پہنچا؟ روایت در روایت صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا، اور آج اگر ہم کسی صحابہ کی شخصیت کو معاذ اللہ مشکوک کر دیتے ہیں تو اس کی کہی ہوئی بات اور اس کے بتلائے ہوئے دین میں بھی شک پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر وہ لوگ جو یہ بکواس کرتے ہیں، جو صحابہ پر زبان دراز کرتے ہیں، وہ کس کی آڑ میں کرتے ہیں؟ کس کا نام لے کر کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو محبان علی کہلواتے ہیں، اپنے آپ
محبان اہل بیت کہتے ہیں، لیکن میں اس ذمہ دار سٹیج سے امیر پنجاب جناب عبدالرشید حجازی صاحب کی موجودگی میں علل اعلان یہ کہتا ہوں کہ جو علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ابو بکر سے محبت کرنی ہوگی، جو علی کا محب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو محب عمر اور عثمان ہونا ہوگا۔ اگر وہ محب ابو بکر نہیں، محب عمر نہیں، محب عثمان نہیں، محب طلحہ نہیں، محب زبیر نہیں، محب امیر معاویہ نہیں، تو پھر وہ محب علی بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ابو بکر والذین معه میں شامل، عمر والذین معه میں شامل، عثمان والذین معه میں شامل، علی والذین معه میں شامل، طلحہ و زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد و سعید رضوان اللہ عنہم اجمعین والذین معه میں شامل، یہ سب بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، تبوک میں اشداء علی الکفار نظر آتے ہیں۔ آج تو کہتا ہے کہ ان میں آپس میں اختلاف تھا، محبت نہیں تھی، رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید یہ آپس میں پیار کرنے والے تھے، آپس میں رحم کرنے والے تھے، آپس میں الفت کرنے والے تھے۔ میں تجھے سچا مانوں یا رب کے قرآن کو سچا مانوں؟ اور پھر تو جس کا نام لے کر جن پر بہتان باندھتا ہے، یعنی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی امت میں کیا حیثیت ہے؟ پوچھنے والا کون ہے؟ پوچھنے والے جناب علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں جن کا نام محمد ابن علی ہے، محمد بن حنفیہ کے نام سے معروف اور مشہور ہیں۔ محمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا علی سے سوال کیا کہ اے میرے بابا ذرا یہ تو بتلائیں کہ نبی کے بعد، آقا کے بعد اس امت کا سب سے بہترین شخص کون ہے؟ سن، علی سے محبت کرنے والے اور ابو بکر پر زبان درازی کرنے والے، سن سیدنا علی کا جواب سن۔ کہتے ہیں بیٹا میں علی یہ کہتا ہوں کہ آقا کے بعد اس امت کا بہترین شخص سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر۔ محمد علی کے بیٹے پوچھتے ہیں ابا جان ثم من، کہ ابو بکر کے بعد اس امت کا بہترین شخص کون ہے؟ جناب علی جواب دیتے ہیں کہ ابو بکر کے بعد اس امت کا بہترین شخص عمر ابن خطاب ہے۔ محمد کہتے ہیں علی کے بیٹے کہ میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ ابا جان ان دونوں کے بعد کون ہے، تو یقیناً میرے بابا عثمان کا نام لیں گے۔ تو میں نے براہ راست اپنے والد سے، اپنے بابا جناب علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ ابا جان آپ اپنے بارے میں بتلائیں کہ ان کے بعد تو یقیناً آپ کا نمبر ہوگا، ان کے بعد تو یقیناً آپ ہوں گے۔ صحیح روایت علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ پیش کر رہا ہوں،
سنیے علی کا جواب آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور جو علی کا پہلا نمبر کا نعرہ لگاتے ہیں، سن علی نے کیا جواب دیا۔ علی فرماتے ہیں اے میرے بیٹے محمد، میرے بارے میں کیا پوچھتا ہے؟ مجھ علی کے بارے میں کون سا نمبر تو دیتا ہے؟ میں علی تو اس امت کے عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ ایک اور دوسری روایت سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جناب علی کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ بالخصوص شیخین سیدنا ابو بکر اور عمر کا بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس ہیں، کہتے ہیں کہ سیدنا عمر شہید ہوئے، ہم ان کی لاش کے ارد گرد کھڑے تھے اور دعائے مغفرت کر رہے تھے سیدنا عمر ابن خطاب کے لیے۔ اتنے میں ایک شخص نے میرے کانے پر ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جناب علی نے عمر ابن خطاب کے لیے دعائے مغفرت کی اور کہا اے عمر، آپ کے بعد اس امت میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے نام آئے اعمال کو دیکھ کر میں علی یہ خواہش کرتا کہ کاش مجھ علی کے اعمال بھی اس جیسے ہو جائیں۔ آپ وہ شخص تھے جس کو دیکھ کر علی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش مجھ علی کے بھی اعمال عمر جیسے ہو جائیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو مجھ علی کا نام آئے اعمال بھی آپ عمر جیسا ہو جائے۔ وہ تو ان کو اس طرح دیکھتے تھے۔ اور پھر آخری بات، یہ ایک دو باتیں اگر کسی کے دل میں بات آئے کہ جناب پھر بعد میں جو صحابہ کرام کے درمیان مشاجرات ہوئے، یہ اختلاف ہوا، ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرتا ہوں، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ جنگ جمل کے موقع پر سیدنا طلحہ شہید ہوتے ہیں۔ وہ طلحہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ جناب علی کے مخالف لشکر میں شامل تھے، شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے عمران بن طلحہ سیدنا علی مرتضی کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ علی فرماتے ہیں آئے میرے بھتیجے، آئیں۔ ان کا اعزاز اور اکرام کیا، پوچھا بھتیجے کیسے آنا ہوا، بتلاؤ۔ عمران بن طلحہ نے اپنے مطالبات سامنے رکھے، اپنی زمین اور جائیداد جو جنگ کے دوران لے لی گئی تھی واپس مانگی، سیدنا علی نے بخوشی عطا کی۔ اور عمران بن طلحہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اور میرے بابا سیدنا طلحہ دو مخالف لشکروں میں تھے، وہ آپ سے لڑتے ہوئے قتل ہو گئے، آپ بتائیں ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان کو دوست مانتے ہیں یا دشمن مانتے ہیں؟ تو جناب علی نے جو جواب دیا وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کیا جواب تھا؟ کہا اے میرے بھتیجے، اپنا اور تمہارے والد سیدنا طلحہ کا معاملہ میں ان لوگوں کے متعلق دیکھتا ہوں یا ان لوگوں میں دیکھتا ہوں جن کے بارے میں رب نے اعلان کیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ روز قیامت ہم ان کے دلوں سے تمام کدورت، تمام نفرت نکال دیں گے، اور یہ جنت میں بھائی بھائی بن کر تختوں پر ایک دوسرے کے مد مقابل بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور تمام صحابہ کرام جن سے اجتہادی خطائیں ہوئی ہیں، یہ جو اجتہاد کی بنا پر ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے تھے، ہمارا ایمان بالکل قرآن کی اسی آیت کے مطابق ہے کہ انشاءاللہ وہ سب کے سب رضوان اللہ میں شامل ہیں، رضی اللہ عنہم میں شامل ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں
کہ مسلمان کا دل، بلکہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا دل اور زبان صحابہ کرام کے بارے میں پاک ہوتی ہے، اور جو صحابہ کرام کے درمیان گزر گیا وہ ان کے معاملے میں اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، بلکہ رب کائنات نے جانے والے لوگوں کے بارے میں ایک ایسا فارمولہ قرآن کریم میں بتلا دیا جو تیرے اور میرے لیے مشعل راہ ہے، تو اور میں اس سے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تحقیق وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، واسطے ان کے ہے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اعمال کیے، وَلَكُمْ، تمہارے لیے کیا ہے، مَا کَسَبْتُمْ، جو تم نے کمایا، جو تم نے عمل کیے، جو تمہارے شب و روز ہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم ان کے بارے میں ہرگز سوال نہیں کیے جاؤ گے۔ تم اگر پوچھے جاؤ گے تو اپنے بارے میں، اپنے نامہ اعمال کے بارے میں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آپ کے بڑے سے بڑے مفتی کو، مفکر کو، عالم کو، شیخ الحدیث کو، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، اس کو یہ اجازت نہیں ہے، اس کو یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی رائے دے، کسی کو سچا اور کسی کو جھوٹا ثابت کرے، کسی کو صحیح اور کسی کو غلط بتلائے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ سب کی سب اللہ کی رضوان اور رضا کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ جنت میں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ عَلَى سُرُرٍ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کے مصداق ہوں گے۔ لیکن آپ کے سامنے لمحہ فکریہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے دلوں میں صحابہ کی محبت موجود نہیں ہے؟ کیا آپ کے دلوں میں وہ جذبہ ایمانی اور حریت موجود نہیں ہے کہ آپ صحابہ کرام کا دفاع کر سکیں، ان کے دفاع کے لیے، ان کے ناموس کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آ سکے؟ آج ایک مخصوص گروہ کو یہ جرت ہوئی کہ وہ سڑکوں پر نکل کر صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی اور تبرہ کر رہا ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا موت دے دے، یا مجھے وہ جذبہ دے۔ یا اللہ میرے ان مسلمان بھائیوں کو وہ فکر دے، وہ جذبہ دے کہ جب روز قیامت آقا کے اصحاب سے ملاقات ہو، صحابہ کرام سے ہمارا سامنا ہو، یہ نہ ہو ہمارے گریبان ہو، ان کے ہاتھ ہوں اور وہ پوچھے کہاں تھے تم جب ہماری ناموس پر حملے کیے جا رہے تھے؟ کہاں تھے تم جب دشمنان ہماری عزت کے بارے میں، ہماری ناموس کے بارے میں تبرہ کر رہے تھے؟ اللہ میں مر جانا چاہتا ہوں تیرے صحابہ کی ناموس کی خاطر، ان کی عزت کے دفاع کی خاطر۔ اللہ مجھ میں یہ برداشت نہیں کہ میں روز قیامت تیرے صحابہ کے سامنے شرمندہ ہو سکوں، ان کے سامنے میری نظریں جھکی ہوں۔ میں ان کو کیا کہوں کہ جب تو آپ کی ناموس پر حملہ ہو رہے تھے اس وقت میں ارطغرل غازی دیکھنے میں مصروف تھا، اس وقت قوم نیا پاکستان بنانے میں مصروف تھی۔ اس سے بہتر ہے اللہ میں چاہوں گا، اور جو میرا ساتھی یہ چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کر دے، جو روز قیامت آقا کے حضور، صحابہ کے حضور شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، ہاتھ کھڑے کر کے اپنے عزم کا، صحابہ سے اپنی وفا کا اعلان کیجئے کہ جب تک زندگی ہے، جب تک جسم میں جان ہے، جب تک رگوں میں خون کا قطرہ موجود ہے، ہماری جانیں صحابہ کی، ہمارے مال صحابہ کے، ہماری اولادیں
صحابہ کی ہماری زندگی، صحابہ کی ہماری آخرت، صحابہ کے لیے ہمارا جینا، صحابہ کے لیے ہمارا مرنا، صحابہ کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر زندگی دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر موت دے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہم زد فزد۔ یہ تھے حافظ عامر صدیقی صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ اللہ ان کے علم میں، عمر میں برکتیں، اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔